آج میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو حضور کی اہل بیت اطہار ہیں، یہ جو پنج تن پاک ہیں، یہ دنیا میں آ کے پاک نہیں ہوئے، پاک بن کے آئے ہیں۔ آج میں بتاؤں گا کہ کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تخلیق ہوتے ہیں۔ وہ پیدا ہونے والے کون تھے اور تخلیق ہونے والے کون ہیں؟ قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے اتھینٹک اور سیکھا بات ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں، چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی کہے بھئی جو علامہ صاحب نے کہا یہ پہلے نہیں سنا، کسی نے پہلے نہیں سنا، یہ میرا فالٹ نہیں۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کوئی پرابلم ہے، تو میرا کام ہے حدیث دکھانا، منانا میری ڈیوٹی نہیں۔ روح زمین پہ آج تک کوئی ملا، کوئی مفتی، کوئی علامہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو کہے علامہ صاحب جو آپ نے حدیث سنائی ہے، پڑھائی ہے، بتائی ہے، سکھائی ہے، وہ حدیث ہے ہی نہیں۔ میں حدیثیں سناتا نہیں، حدیثیں دکھاتا۔ منانا میری ڈیوٹی نہیں۔ وہ جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو اپنی آنکھوں سے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھتے تھے، درختوں کو، بھیڑیوں کو، بکریوں کو، اونٹوں کو قدموں میں آتا دیکھتے تھے، ایک لوٹے سے 1400 صحابہ کو وضو کرتا دیکھتے تھے، خیبر کے پرزے اڑتا دیکھتے تھے۔ وہ دیکھ کے نہیں مانے۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ سن کے مان بیٹھے، تو پتا چلا ماننے کا تعلق دکھنے دکھانے سے نہیں۔ تو اب ذرا چہرے پہ رونق آئے، مسرت آئے، خوشی آئے، کیونکہ ہمارے محبوب کا جو ذکر ہے، تو عاشق تو وہی ہے نا جس کے محبوب کا ذکر ہو تو اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے آدم کو چن لیا، اللہ نے نوح کو چن لیا، ابراہیم کو ابراہیم کی آل کو چن لیا، عمران کو عمران کی آل کو چن لیا، اور ان کی اولاد میں سے بعض کو اللہ چنتا چلا گیا۔ اب آپ سمجھدار پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، میں نے کوزے میں سمندر کو آج بند کر کے جانا ہے۔ کوئی بھی چناؤ ہو، کوئی بھی انتخاب ہو، کوئی بھی سلیکشن ہو، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جس کے لیے کسی کا انتخاب ہوتا ہے، کسی کا چناؤ ہوتا ہے، یہ ابھی ریسنٹلی آپ نے بھی لوگوں کو چنا ہے، الیکشن گزرے ہیں، آپ نے بھی لوگوں کو چنا ہوگا، مقصد پیچھے کیا ہوگا کہ یہ لوگ ملک پاکستان کی خدمت کریں گے، ہمارے کام کریں گے، یعنی اس کے پیچھے یہ مقصد تھا۔ یہ ساؤنڈ والے کو چنا، آواز آپ تک پہنچانا، یہ مقصد تھا۔ آپ نے خطیب چنے کس کام کے لیے؟ آپ کو خطاب سنائیں گے۔ آپ نے ثنا خان کو چنا، حضور کی نعت سنائیں گے۔ آپ نے قاری کو چنا، آپ کو تلاوت سنائیں گے۔ آپ نے یہ سارا کچھ جو چناؤ کیا ہے، جو انتخاب کیا ہے، پتہ چلا ہر انتخاب، ہر سلیکشن، ہر چناؤ کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں بھائی؟ جی مقصد ہوتا ہے کہ نہیں؟ مولا تو نے جو کہہ دیا، تو نے آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، ابراہیم کو، ان کی آل کو، عمران کو، آل عمران کو، کس مقصد کے لیے چن لیا؟ کوئی مقصد تو بتا، کوئی مقصود تو بتا، کوئی ریزن تو بتا، کوئی وجہ تو بتا۔ ان کا انتخاب، ان کا چناؤ، ان کی سلیکشن کس لیے کی؟ یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ مولا ان کو عبادت کے لیے چن لیا، عبادت کے لیے تو فرشتے بڑے تھے، نعتیں پڑھنے کے لیے چن لیا، ساری مخلوق ہے، حمد و ثنا کے لیے چن لیا، ساری مخلوق تیری حمد و ثنا کرتی ہے، ان کو کیوں چنا؟ اور مزے کی بات ہے آدم اور نوح کا فقط نام لیا ہے، آگے آل کا ذکر یا ابراہیم کی آل کا کیا یا عمران کی آل کا کیا، اس میں
بھی ایک حکمت تھی نا. اب آگے چل کے کھولوں گا کہ یہ آل عمران کون ہے اور آل ابراہیم کون ہے. لیکن اس سے پہلے میں ذرا چناؤ پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. امام حاکم کی مستدرک، امام طبرانی کی المعجم الاوسط، امام عبد الرزاق جو امام بخاری کے دادا شیخ ہیں ان کی المصنف، امام حیثمی کی مجمع الزوائد و منبع الفوائد، محب تبری کی ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ. الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ ہر کتاب میں یہ حدیث آئی ہے. یہ تھے ریفرنس. اب حدیث سنو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، آپ کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کے آقا علیہ السلام سے عرض کی آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کن کو چن لیا؟ سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے آقا کا جواب سنو، دلوں پہ ہاتھ رکھو. میرے آقا فرماتے کن تو آنا و علی و فی روایت و فاطمہ و حسن و حسین نورن بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. میرے آقا نے کہا میں علی، فاطمہ، حسن، حسین آدم کی تخلیق سے پہلے، آدم کا ابھی جسد نہیں بنا تھا، آدم کی ابھی باڈی نہیں بنی تھی، آدم کا ابھی جسم نہیں بنا تھا، آدم کی ابھی روح بھی نہیں بنی تھی، آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی بھی نہیں کودی گئی تھی. ایک خدا تھا، دوسرا 5 تن پاک کا نور تھا. سب سے پہلے 5 تن پاک کا نور بنا. کہتے ہیں آدم علیہ السلام پہلے ہوئے، آدم تے جے کل دی گل ہے. سب سے پہلے ابھی بھی کسی کی تسلی نہ ہوئی ہو. میرے آقا فرماتے ہیں خلق تو آنا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے. پھر میرے آقا فرماتے ہیں علی اصلی، علی میری اصل ہے، اوریجن ہے، مبدا ہے، بگننگ ہے، آغاز ہے، جڑ ہے، روٹ ہے، فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے. جس نور سے اللہ نے مصطفیٰ کو پیدا کیا اسی نور سے اللہ نے مرتضیٰ کو پیدا کیا. ابھی بھی کسی کی تسلی نہ ہوئی ہو. میرے آقا فرماتے یا ام سلمہ ھذا علی لحمی و دمہ دمی. اے ام سلمہ یہ میرا بھائی علی ہے، علی کا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت علی کا گوشت، علی کا خون میرا خون، میرا خون علی کا خون. اب بھی کسی کی تسلی نہ ہوئی ہو. میرے آقا فرماتے ہیں الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ. لوگ جدا جدا حسب سے، نسب سے، شجرہ سے، خاندان سے، میرا اور علی کا ایک ہی حسب، ایک ہی نسب، ایک ہی شجرہ، ایک ہی خاندان، ایک ہی نور. پتہ چلا سب سے پہلے اللہ نے جن کو چنا وہ 5 تن پاک کا نور تھا. ایک میں حدیث اور سناتا ہوں پھر آگے چلیں گے مضمون کو لے کے. بڑی خاص بات، میں نے اس نور سے لے کے نا ان کی ولادت تک آنا ہے. ایک شخصیت درمیان میں نے چھوڑنی نہیں اور اپنے وقت کے اندر ہی. توجہ ذرا میری طرف. علامہ صفوری شافی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی معروف تصنیف نزہۃ المجالس میں یہ روایت لے کے آئے. دیگر ریفرنس بھی موجود ہیں. وقت بچانا چاہتا ہوں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں. وقت بچانا چاہتا ہوں میں. آدم و حوا کو جبریل امین مالا اعلیٰ کی سیر کروا رہے ہیں. ابھی کچھ نہیں بنا. آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ نورانی سی صورت، اس کے چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں.
اس کے سر پہ ایک تاج چمک رہا ہے، گلے میں ہار چمک رہا ہے، کانوں میں بالیاں چمک رہی ہیں. آدم علیہ السلام کہتے یا جبریل من ہاذے، جبریل بتا تو صحیح یہ نورانی صورت کس کی ہے؟ اس کے سر پہ تاج بھی چمک رہا ہے، اس کے گلے میں ہار بھی چمک رہا ہے، کانوں میں بالیاں بھی چمک رہی ہیں، یہ نورانی صورت کس کی ہے؟ دلوں پہ ہاتھ رکھو ننگل والو. جبریل امین کا جواب سنو، کہتے یا آدم ہاذا فاطمہ تو وتاج ابوہا وتاق زوجہا والقرطان الحسن والحسین. جبریل امین کہتے ہیں اے آدم یہ کوثر مصطفیٰ، یہ شہزادی مصطفیٰ، یہ سیدہ، یہ زاہدہ، یہ عابدہ، یہ راکعہ، یہ جیدہ، یہ عاصمہ، یہ مخدومہ کائنات، یہ سیدہ کائنات، یہ فاطمہ الزہرا ہے. اس کے سر پہ جو تاج چمک رہا ہے وہ اس کے بابا محمد مصطفیٰ ہیں، اس کے گلے میں جو ہار چمک رہا ہے وہ اس کے شوہر علی المرتضیٰ ہیں، اور کانوں میں جو بالیاں چمک رہی ہیں وہ اس کے بیٹے حسنین کریمین ہیں. یہ سبھی ختم نہیں ہوئی، ابھی کچھ نہیں بنا، 5 تن پاک بن گئے. آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے، آدم حوا، ایک ہند میں ایک جدہ میں دعائیں کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. قبلہ اللہ نے ہیرنگ ہی نہیں کی، اللہ نے سماعت ہی نہیں کی، کیا کہہ رہے؟ آدم علیہ السلام نے سوچا وہ 5 تن پاک کس دن کام آئیں گے. کہتے ہیں یا رب اسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ وحسن وحسین. کہتے ہیں مولا معاف کر دے مصطفیٰ کے وسیلہ سے، علی کے وسیلہ سے، زہرا کے وسیلہ سے، حسن کے وسیلہ سے اور حسین کے وسیلہ. آگے جواب تو سنو، اب تو منہ پہ ہاتھ بھی رکھو گے پھر بھی سبحان اللہ نکلے گی. کوشش کر کے دیکھنا. اللہ رب العزت نے کہا حدیث قدسی آدم واسطہ وسیلہ سفارش اتنی بڑی 5 تن پاک کی، تو آگے مانگا کیا ہے؟ قسم ہے مجھے اپنے رب ہونے کی، بحق محمد وعلی وفاطمہ وحسن وحسین لو سالتنی فی جمیع ذریتک لغفرت لہم. اے آدم قسم ہے مجھے اپنے رب ہونے کی، مصطفیٰ کے وسیلہ سے، علی کے وسیلہ سے، زہرا کے وسیلہ سے، حسنین کے وسیلہ سے، اگر آج تو مانگتا قیامت تک آنے والی میری ساری نسل کو، اولاد کو معاف کر دے، تو 5 تن پاک کے وسیلہ سے میں تیری ساری نسل کو آج معاف کر دوں. پتا چلا کہ سب سے پہلے یہ نور بن گیا. جامع ترمذی اٹھاؤ، میرے آقا فرماتے ان اللہ خالق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہ فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا. رواہ ترمذی. میرے آقا فرماتے اللہ نے سب سے اعلیٰ طبقہ ہمارا چن لیا. آج چناؤ کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے قبیلے بنائے، سب سے اعلیٰ قبیلہ ہمارا چن لیا. اللہ نے گھرانے بنائے، خانوادے بنائے، سب سے اعلیٰ گھرانہ ہمارا چن لیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اہل ایمان کی امی جان، آپ روایت کرتی ہیں آقا کا فرمان کہ جبریل امین آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آگے پتہ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم. میرے آقا کا فرمان سنو. جبریل امین تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو کہتے ہیں آقا میں نے شرق دیکھا، غرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک
ہر نبی کی میں نے آل دیکھی، اولاد دیکھی، حسب دیکھے، نسب دیکھے، ذریت دیکھی، خاندان دیکھے، آل دیکھی. آپ سے اللہ انسان نہیں دیکھا، آپ کے خاندان جیسا میں نے خاندان نہیں. ہائے ہائے، سب سے اعلیٰ اللہ رب العزت نے پائنتن پاک کو چن لیا. پھر میرے آقا جس ملک میں آئے اللہ نے اس ملک کو چن لیا، جس خاندان میں آئے اس کو چن لیا، جس گھر میں آئے اس کو چن لیا، جس ماں کی گود میں آئے اس کو چن لیا، جس وقت پہ آئے وقت کو چن لیا، جس دن کو آئے دن کو چن لیا، جس رات کو آئے رات کو چن لیا، جس گھڑی میں آئے گھڑی میں چن لیا، جس زمانے میں آئے زمانے کو چن لیا، جس قوم میں آئے قوم کو چن لیا. شاہ صاحب قدموں پہ ہاتھ، جس امت میں آئے اس امت کو چن لیا. آپ بھی سلیکٹڈ ہیں، آپ بھی چنیدہ ہیں، آپ بھی چنے ہوئے ہیں. اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ سب سے پہلے نور بنا، اور نور 5 نہیں، نور ایک ہی، نور ایک ہی نور. اب نور جب بن گیا تو پھر آدم کو کیوں چنا مولا؟ نوح کو کیوں چنا؟ ابراہیم کو، ان کی آل کو کیوں چنا؟ اب اس کا جواب دینے لگا. میرے آقا فرماتے ہیں خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الی ان والدنی ابی و امی. جاگو یار، میرے آقا فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کے ہمارے ماں باپ تک جدھر جدھر ہمارا نور گیا، جس سلب میں گیا سلب والے بھی پاک، جس بطن میں گیا بطن والیاں بھی پاک. وہ چنیدہ لوگ تھے، نکاح والے تھے. قرآن پڑھے، حدیث پڑھے. جب آدم علیہ السلام کا جسد بنا نا، باڈی کلبوت، اللہ نے فرشتوں کو نہیں کہا اب سجدہ کرو، نہ، باڈی بن گئی، کلبوت بن گیا. جب یہ نور، جاگو یار، جب یہ نور آدم علیہ السلام کی جسد میں، باڈی میں اللہ نے منتقل کیا، ٹرانسفر کیا، پھر ملائکہ کو کہا اب سجدہ کرو. پتا چلا وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، وہ تو پنجتن پاک کے نور کو تھا. اور حضور فرما رہے ہیں آدم کو اس لیے چنا، ہمارے نور کو آگے کائنات میں بھی تو ہمارے دیوانوں کے لیے بھیجنا تھا نا. جدھر جدھر یہ نور گیا وہ سارے سلیکٹڈ لوگ تھے. یہ اب پتا کرتے ہیں، چلو پتا کریے وہ کون لوگ تھے مولا جن کو نور مصطفیٰ پانچتن پاک کے نور کے لیے تو چنتا چلا گیا. یہ ذرا چہرے پہ خوشی آنی چاہیے، رونق آنی چاہیے. مجھے نہ دیکھے میں کون ہوں. فرض کرے میں کسی کو اچھا نہیں لگتا، میری جماعت نہیں لگتی، میرے شیخ نہیں لگتے، ہم کو سائیڈ پہ کر دے. ذاکر کو نہ دیکھیں، مذکور کو دیکھیں، جن کا ذکر کر رہا ہوں ان کو دیکھیں یار، ہم کو سائیڈ پہ کر دیں. نعرے تو لگاتے ہیں نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمیں کریں سائیڈ پہ. ہم کون ہیں؟ ذاکر کو نہیں دیکھا کرتے، مذکور کو دیکھا کرتے ہیں. پتا چلا اللہ رب العزت نے آدم کو اس لیے چنا پانچتن پاک کے نور کے لیے. نوح کو بھی اس لیے چنا. جو نبی اس لائن میں نہیں نہ آتے قبلہ، یارو قرآن دے رہا ہوں، جو نبی اس چین میں نہیں آتے، جو نبی اس لائن میں نہیں آتے، جو نبی اس حسب اور نسب میں نہیں آتے، اللہ نے ان کا نام ہی نہیں لیا. مولا آدم کو چن لیا. کیوں کہا آدم کو چن لیا؟ نور پانچتن پاک کے نور کو ٹرانسفر کرنے کے لیے. پھر آگے ان کے اور بھی بیٹے تھے، سب کو نہیں چنا. ذریتم بعضھا من بعض، پھر اس نور کے لیے شیش کو چن لیا، پھر ان کے بیٹے انوش کو چن لیا. ذرا جاگنا ہے آپ نے پیچھے. پھر ان کے بیٹے کنان کو چن لیا، پھر ان کے بیٹے محلیل کو چن لیا، پھر ان کے بیٹے یارد کو چن لیا، پھر ان کے بیٹے ادریس کو چن لیا، پھر ان کے بیٹے متشالے کو چن لیا، پھر ان کے بیٹے لامک کو چن لیا، پھر ان کے بیٹے نوح کو چن لیا.
پھر ان کے بیٹے سام کو چن لیا، پھر ان کے بیٹے ارفخشاد کو چن لیا، پھر ان کے بیٹے آبر کو چن لیا، پھر ان کے بیٹے فالح کو چن لیا، پھر ان کے بیٹے راؤ کو چن لیا، پھر ان کے بیٹے سارو کو چن لیا، پھر ان کے بیٹے ناہور کو چن لیا، پھر ان کے بیٹے تارخ کو چن لیا، پھر ان کے بیٹے ابراہیم کو چن لیا، پھر ان کے بیٹے اسماعیل کو چن لیا، پھر ان کے بیٹے کیدار کو چن لیا، ان کے بیٹے آرام کو چن لیا، ان کے بیٹے اوت کو چن لیا، ان کے بیٹے ماضی کو چن لیا، ان کے بیٹے سامی کو چن لیا، ان کے بیٹے زارے کو چن لیا، ان کے بیٹے ناہد کو چن لیا، ان کے بیٹے مکسر کو چن لیا، ان کے بیٹے احام کو چن لیا، ان کے بیٹے افناد کو چن لیا، ان کے بیٹے ایسر کو چن لیا، ان کے بیٹے دیشان کو چن لیا، ان کے بیٹے عید کو چن لیا، ان کے بیٹے عربی کو چن لیا، ان کے بیٹے یلہن کو چن لیا، ان کے بیٹے یحزن کو چن لیا، ان کے بیٹے یسربی کو چن لیا، ان کے بیٹے سنبر کو چن لیا، ان کے بیٹے حمدان کو چن لیا، ان کے بیٹے دعا کو چن لیا، ان کے بیٹے عبید کو چن لیا، ان کے بیٹے ابکر کو چن لیا، ان کے بیٹے عید کو چن لیا، ان کے بیٹے ماخی کو چن لیا، ان کے بیٹے ناحش کو چن لیا، ان کے بیٹے جاہم کو چن لیا، ان کے بیٹے تابخ کو چن لیا، ان کے بیٹے یدلاف کو چن لیا، ان کے بیٹے بلداس کو چن لیا، ان کے بیٹے حازا کو چن لیا، ان کے بیٹے ناشد کو چن لیا، ان کے بیٹے عوام کو چن لیا، ان کے بیٹے ابئی کو چن لیا، ان کے بیٹے کموال کو چن لیا، ان کے بیٹے بوز کو چن لیا، ان کے بیٹے اوز کو چن لیا، ان کے بیٹے سلمان کو چن لیا، ان کے بیٹے حمیسی کو چن لیا، ان کے بیٹے عاد کو چن لیا، ان کے بیٹے عدنان کو چن لیا، ان کے بیٹے ماد کو چن لیا، ان کے بیٹے نزار کو چن لیا، ان کے بیٹے مدر کو چن لیا، ان کے بیٹے الیاس کو چن لیا، ان کے بیٹے مدرکہ کو چن لیا، ان کے بیٹے خزیمہ کو چن لیا، ان کے بیٹے کنانا کو چن لیا، ان کے بیٹے نذر کو چن لیا، ان کے بیٹے مالک کو چن لیا، ان کے بیٹے فہر کو چن لیا، ان کے بیٹے غالب کو چن لیا، ان کے بیٹے لوئی کو چن لیا، ان کے بیٹے کعب کو چن لیا، ان کے بیٹے مرہ کو چن لیا، ان کے بیٹے کلاب کو چن لیا، ان کے بیٹے قصی کو چن لیا، ان کے بیٹے عبد مناف کو چن لیا، ان کے بیٹے ہاشم کو چن لیا، ان کے بیٹے عبد المطلب کو چن لیا۔ یہ میں نے نام نہیں لیے یار، ایک شخصیت کا نام لیتے جاؤ، 2-2 گھنٹے کا خطاب سنتے جاؤ۔ سلیکٹڈ لوگ تھے، منتخب لوگ تھے، یہ مصطفیٰ تھے سارے۔ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، یار حدیثیں دے رہا ہوں، وہی الفاظ، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل۔ میرے آقا فرماتے ہیں اسماعیل کی اولاد میں اللہ نے کنانہ کو چن لیا، واصطفیٰ قریش من کنانہ تھا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر اللہ نے قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا۔ پتا چلا یہ منتخب لوگ ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں ان کو چنا گیا، کس لیے؟ ہمارے نور کے لیے۔ اور یہ قبلہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جملہ دینا چاہتا ہوں، آقا فرما رہے ہیں یہ جدھر جدھر ہمارا نور گیا، یہ پاک تھے، یہ صاف تھے، یہ نکاح والے تھے۔ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، یہی تو وہ خاندان ہے، یہی تو وہ خاندان ہے جس کا نصیب جس کو سمجھ میں آ گیا، یہی تو وہ گھرانہ ہے، یہی تو وہ خاندان ہے۔ اس خاندان کے ہر باپ کا بھی پتہ ہے، ہر ماں کا بھی پتہ ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں ساری زندگی باپ ہی تلاش کرتے رہے۔ یہی تو وہ گھرانہ ہے، یہی تو خاندان ہے جس گھر جس خاندان کے ہر باپ کو بھی چنا گیا، ہر ماں کو بھی چنا گیا۔ میں وقت بچانا چاہتا ہوں، ورنہ ان ہستیوں کے میرے پاس اتنے دلائل ہیں کہ کس طرح نور ان کی پیشانی پہ چمکتا تھا۔ سب کی نہیں یار، سریتم بعضھا من بعض، جن کو چنا گیا نا ان کی پیشانی پہ 5 تن پاک کا نور چمکتا تھا۔ اب جو اگلی لطیف بات کرنا چاہتا ہوں نا، آپ کہیں گے علامہ صاحب آپ نے یہ نور جو ہے
یہ سرکار عبدل مطلب تک کیوں روکا ہے؟ یہ سوال آپ کا ہے ویلڈ کہ ادھر کیوں روکا ہے، آگے کیوں نہیں لے کے گئے؟ یہاں اس لیے روکا ہے ننگل والو کہ عبدل مطلب تک نور ایک ہی تھا. کوئی کہ علامہ صاحب میں نہیں مانتا، آپ کے ذوق کی بات ہے. تو کھڑا ہو جا، تو کیسے نہیں مانتا؟ میں منا کے بیچوں گا. کھڑا ہو کے کہہ دے کہ سرکار کے دادا جان اور علی المرتضیٰ کے دادا جان، اور پتا چلا جو مصطفیٰ کے دادا جان وہی مرتضیٰ کے دادا جان. یہاں ایک بڑی خاص بات جو ہے وہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. سرکار عبد المطلب تک تو نور تھا ایک ہی، یہاں آ کے دو حصے ہو گیا. توجہ، دو ہی دعائیں کی تھی نا ابراہیم نے، ربنا وابعث فیہم رسولا، رسالت، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یعنی نبوت بھی مانگ لی، امامت بھی مانگ لی. اس لیے آل ابراہیم اور آل عمران کا ذکر کیا. قبلہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ. دنیا میں 3 عمران گزرے. کتنے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں یہاں آل عمران سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، یعنی مریم سلام اللہ علیہا کے ابو. دوسرے عمران موسیٰ علیہ السلام کے والد، اور تیسرے عمران علی المرتضیٰ کے والد. 3 کتنے اللہ چن رہا ہے اور آگے ان کی اولاد کو چن رہا ہے. کوئی مولوی مجھے کھڑا ہو کے بتا دے اگر آل عمران سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، ان کی کوئی مجھے آل تو بتا دے. جاگو یار. کوئی کہے نہیں بھائی وہ آل عمران موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، کوئی ان کی آل تو بتا دے. نہ موسیٰ کے والد نہ مریم کے والد. یہ جو عمران اور آل عمران کی بات ہے وہ سرکار ابو طالب کی بات ہے. کیونکہ عبد المطلب تک نور تھا ایک ہی، یہاں آ کے آگے 2 حصے ہو رہے ہیں. توجہ میری طرف. نبوت کا نور، نبوت کا نور سرکار عبداللہ کی طرف چلا گیا، اور امامت کا نور سرکار ابو طالب کی طرف چلا گیا. 2 حصے ہو گیا. پریشان نہیں ہونا ننگل والو، یہاں سے نور جدا ہوا. بڑی خاص بات، بڑی بات، میری زندگی کا نچوڑ. ہم سب بھی قربان ہو جائیں پھر بھی حق ادا نہ ہو. یہاں سے نور جدا ہوا، آگے چل کے پھر مل رہا ہے. ادھر سے نبوت کا نور آ رہا ہے، نبوت کے انوار لے کے، نبوت کی تجلیات لے کے، نبوت کی برکات لے کے، نبوت کا فیضان لے کے. ادھر سے نبوت کا نور آیا پاک بی بی فاطمہ الزہرا کی صورت میں. ادھر سے امامت کا نور آ رہا ہے، امامت کے انوار لے کے، امامت کی تجلیات لے کے، امامت کی برکات لے کے، امامت کے فیضان لے کے. ادھر سے امامت کا نور آیا علی المرتضیٰ کی صورت میں. ادھر سے نبوت کا نور آ گیا، ادھر سے امامت کا نور آ گیا. نبوت کا نور زہرا کی صورت میں، امامت کا نور مرتضیٰ کی صورت میں. ادھر نبوت کا نور، ادھر امامت کا نور. مرج البحرین یلتقیان، نبوت اور امامت کے نور مل گئے. ادھر سے نبوت کا نور، ادھر سے امامت کا نور، دونوں مل گئے. اب دلوں پہ ہاتھ رکھو. پوری دنیا میں، پوری کائنات میں نبوت کے نور کا فیض لے کے، امامت کے نور کا فیض لے کے قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، تاریخ پڑھو، جو پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. پوری کائنات میں نبوت کے نور کا فیض لے کے، امامت کے نور کا فیض لے کے جو ہستیاں کائنات میں آئی، ان کے جدے اعلیٰ ایک کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین ہے. دنیا میں 2 نور کا فیضان لے کے
جو ہستیاں کائنات میں آئیں ایک کا نام حسن دوسرے کا نام حسین ہے.